تو امام محمد باقر علیہ السلام نے واقع کربلا دیکھا کم سینی کے اندر، اور پھر قید رہے، قید کو دیکھا، اور قید کے بعد جب آپ 61 ہجری کا واقعہ دیکھ چکے، پھر قید سلاسل دیکھی آپ نے مسلسل اپنے بابا کو، اور یہاں تک ایک روایت ہے میں آخر میں پیش کروں گا انشاءاللہ کہ قید میں کیا کچھ دیکھا آپ نے، کہ آپ کربلا سے پھر کوفہ، کوفہ سے پھر حلب اور دمشق، ساری قید سلاسل دیکھی۔ اس کے بعد پھر امام زین العابدین علیہ السلام کا پورا دور 95 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہے، تو 3.5 سال امام حسین کی امامت میں رہے، 35 سال اپنے بابا کی امامت میں رہے، اور جب آلموسٹ 39 تھے، 38.5 39، اس وقت امامت، منصب امامت کو سنبھالا آپ نے، اور جو آپ کا جو پورا دور ہے 114 ہجری میں پھر آپ کی شہادت ہے 7 ذی الحج کو، 7 ذی الحج شہادت ہے، اور امام کی شہادت پہ اختلاف نہیں ہے۔ آپ نے اس دور میں جو آپ کا تقریباً 19 سالہ دور امامت ہے، 19.5 سال، اس میں مسلسل تقریباً 20 سال کے قریب آپ نے جتنی احادیث بیان کی ہیں کہ جیسے ہی دوبارہ اہل بیت سے پابندیاں اٹھیں تو امام محمد باقر کا لقب ہے باقر العلوم، باقر العلوم، کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں جنگ کر رہے تھے، اس کے بعد جب بنی عباس حکومت میں آ گئے اور عبداللہ الصفاح پہلا خلیفہ ہے بنی عباس کا، صفاح یعنی خون بہانے والا، اس نے اتنا خون بہایا آنے کے بعد، اور امام باقر علیہ السلام کو جب بلایا اور امام اس وقت سفید ریش ہو چکے تھے، تو امام سے کہا ذرا آپ کی آزمائش ہو جائے، آپ کا امتحان ہو جائے، اور ایک مرتبہ بہت دور فاصلے پہ اس نے ایک جو تیر کمان کا ٹارگٹ رکھا جاتا تھا، جسے آپ لوگ ٹارگٹ کہتے ہیں انگلش کے اندر، بہت دور نشانہ رکھا، اسے اردو میں ہم لوگ نشانہ کہتے ہیں، نشانہ بہت دور رکھا، اور امام کا وہ سوچتا تھا کہ نظر کمزور ہو گئی ہوگی، تو امام کے ہاتھ میں سامنے رکھا ایک لا کے تیر کمان رکھا، کمان بو اینڈ ایرو رکھا، کہا کہ آپ نشانہ لگائیے۔ امام نے کہا مجھے باز رکھ، میں نشانہ نہیں لگانا چاہتا، کہا کہ نہیں ذرا آزمائش ہو جائے آپ کی۔ اچھا، نشانہ چوک جانا، یا اسے کہتے ہیں چوکنا، یعنی